پاکستان کی جنت، برے صغیر کا سوئٹزرلینڈ۔ چند سال پہلے دہشت گردی کی ایسی لہر کی لپیٹ میں تھا جو سارے ملک کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے قوم کو جو قیمت چکانی پڑی، اس کی کہانی طویل اور تکلیف دہ ہے، مگر اس کہانی کا ایک حصہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جن علاقوں میں لاکھوں جوان بے روزگار ہوں، وہاں وحشت کے لیے گھر کرنا کوئی مشکل نہیں۔ کیا محدود وسائل اور روایتی مقامی طریقوں میں سے نئے اور منافع بخش کاروبار کا بندوبست ممکن ہے؟ کیا ہم حکومت اور ریاست کی مدد کے بغیر مقامی طور پر نئے روزگار کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ باپ دادا کے سے سیکھا ہے، کیونکہ میرا دادا جو ہے وہ تقریباً 130 سال عمر تھا اس کا، اور اس نے یہ تو سارا زندگی تو وہ کاشتکاری میں تو خرچ کی۔ اس کے بعد تو ہمارا باپ، اس کا تقریباً 80 سال عمر ہے، 80 سے زیادہ بھی ہے، وہ بھی اپنا زندگی تو اس کاشتکاری میں تو صرف کی۔ یہ تو ہمارا پرانا پیشہ ہے، لیکن ہم نے تو پخری ملکھنڈ والا تو ہمیں یہ جو ابھی اس سیزن میں تو ہم کو ملا ہے، اور یہ چھوٹا سا پلاٹ جو ہے وہ تو ہم نے تو دیکھا ہے کہ بہت اچھا ہوا۔ ہمارا یقین ہے انشاءاللہ تو ہمارے باپ دادا نے جو وہ زمینداری کاشتکاری کی، اس سے تو فصل بھی اچھا ہے اس کے تجربے سے، اور آمدن بھی اچھا ہے۔ یہ جس بیج کی بات کر رہے ہیں ظاہراً وہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، مگر اس کے فائدے ان گنت ہیں۔ اس سے پہلے زیادہ تر تو ہماری بیج کی ضیاع ہوتی تھی۔ انہوں نے جو پر مرلہ بیج ہمیں دی ہے کہ یہ اتنا بونا ہے، ہم اس کے تقریباً 5-10 گنا زیادہ بوتے تھے۔ اس سے ہوا یہ کہ پہلی پیدا تو یہی ہوا کہ بیج کی کمی آ گئی، ہمیں بچت ہوا۔ اگر وہ سرٹیفائیڈ سیڈ استعمال نہیں کرتے، عام استعمال کرتے ہیں، تو ان کی پروڈکشن بھی کافی جو ہے نا کم ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آدھا اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ اگر نہیں استعمال کرتے تو اس کی پروڈکشن کم ہوتی، اور اگر باہر سے لاتے تو پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ اب دیکھ لینا، یہ جو باہر سے ناقص جو بیج لایا گیا ہے تو اس کی پھر یہی حالت ہوئی ہے نا، یہ ایک جالہ باری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تو اس میں تقریباً 90% جو بیج ہے وہ نہیں ہے ابھی۔ اصل بیج یہ بیج نہیں، بلکہ وہ معلومات ہیں جن کی مدد سے مقامی افراد کو ان کے کاروبار کو مزید منافع بخش بنانے اور ان کو ارد گرد روزگار مہیا کرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم نے مختلف بی آئی جیز بنائے ہیں، بزنس انٹرسٹ گروپ، اور جو کہ فارمرز پر اس کا وہ جو ہے نا وہ فارمرز ہے اس میں مختلف، اور وہ جو ہے وہ سرٹیفائیڈ رائس سیڈ، مطلب جو ہے ایک سرٹیفائیڈ بیج وہ جو ہے نا وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ جو ہم نے ٹریننگ دی اس کے مطابق پھر سیڈ دی، تو انہوں نے ٹائم پہ نرسری لگائی۔ اس کے بعد ہم نے ٹریننگ دی کہ آپ پہلے زمانے میں یہ لوگ تقریباً سٹوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے یہ کاشت کرتے تھے، کہ ہم نے اب بتا دیا کہ یار آپ کے ایکڑ کے لیے تقریباً 12 سے 14 کلو یہ سیڈ درکار ہوتی ہے، اور یہ زیادہ جو آپ منوں میں کاشت کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل بات توجہ اور تربیت کی ہے۔ آپ اس پھل ہی کو لے لیں، عام زبان میں اس کو جاپانی پھل کہا جاتا ہے۔ تقریباً خود رو ہے یا نسبتاً آسانی سے اگتا ہے۔ 30 سال سے یہ پھل باغ سے توڑ کر بیچا جا رہا تھا،
غیر منظم طریقے سے فروخت کرتے ہیں بیوپاری اور مڈل مین کے ذریعے، اور وہ ہم سے اس تھوک پر لے لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 سے لے کر 10 روپے تک پر کے جی ہم ان لوگوں پر فروخت کرتے تھے۔ اس تمام عمل میں کاشتکار کو کچھ نہیں بچتا تھا، منافع کم اور خرچہ زیادہ تھا۔ پہلے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا نا کہ کوئی جس طرح بھی کوئی مانگتا تھا 1000 میں 1500 میں 500 میں کوئی سے بھی ایڈوانس دے دیا تو ہم لوگ دے دیتے تھے۔ مگر تربیت اور ذرا سی رہنمائی نے منفعت کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ ہم ان کے لیے ڈرائنگ کریں۔ ڈرائنگ میں ایک تو شیلف لائف اس کی 1 سال تک پہنچ جاتی ہے، دوسرا یہ کہ مارکیٹ میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پرسیمن کی۔ جو ان کا 10 روپے کا فروٹ اس وقت فریش جا رہا ہے تو یہ ڈرائی فارم میں آ کے کم از کم 400 سے 600 کے درمیان اس کا ریٹ ہے مارکیٹ میں، اور ہم انتظار کرتے ہیں جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوتا ہے تو اس سٹیج پہ ہم ڈرائنگ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسرے عمل میں اس میں پیلنگ کرتے ہیں، اور پیلنگ کے بعد ہم مناسب سائز کے ٹکڑے بناتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ جو بیسک ٹیکنیک نے ہم سکھائی ہوئی تھی کہ آپ اپنے گھر میں کریں، تو ہم اس میں ایک پروسیس ان لوگوں کو دیا ہے جو بین الاقوامی ایک طریقہ ہے، WHO سے اپرووڈ ہے، اور اس میں سلفائٹنگ ہم کہتے ہیں کہ پوٹاشیم میٹا بائی سلفائٹ، اس میں ایک سلوشن ہم بناتے ہیں 1% کا، اور فار 10 منٹس to 15 منٹس اس کے اندر ہم ڈپ دیتے ہیں، اور جب یہ پھل ڈرائی کر لیتے ہیں آپ الیکٹریکلی یا اس طریقے سے، اس کے بعد ایک عام سٹیپ ہوتا ہے کہ اب اسے پیک کرنا ہے۔ چونکہ لوگ سٹور کرتے ہیں، جب آپ مارکیٹنگ کریں گے تو یقیناً اپنے پاس ڈمپ کریں گے یہ چیز، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹیکنیک سکھائی ہے کہ آپ دھوپ سے اتار کے فوراً لفافوں میں اس میں نہ بند کریں، بلکہ اس سے آپ جو ہے رکھیں اور تھوڑی دیر کول کریں، اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن جب کر جائے اس کے بعد اسے کارٹنز وغیرہ میں لفافوں میں جس طریقے سے بھی آپ چاہیں اسے بند کریں۔ جہاں پر اس تربیت کا صحیح استعمال ہوا وہاں پر ایک عام سا کاشتکار بھی اب دوسروں کو روزگار مہیا کر سکتا ہے۔ یہ تازہ ہم لوگ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو 6 کلو سے 1 کلو خشک بنتا ہے، تو 1 کلو 600 روپے کلو پر فروخت ہوتا ہے، اور پہلے ہم یہ 6 کلو 60 روپے پر فروخت کرتے تھے۔ 10 روپے 6 60 ہو گیا، اب ہمیں 600 روپے بن گئی، تو 600 میں 60 تو پہلے ہمیں ملتے تھے اور 100 روپے اس پر خرچ آتا ہے، تو 160 اس سے منفی کرے تو 440 روپے ہمارا انکریز ہوا۔ ہم اس میں ہمارا بہت سا فائدہ ہوگا، اور ہمارے تقریباً 95% جو لوگ ہیں یا کہ وہ پیپل ہے اس کے ہم بینیفیشیل افیکٹ ہے جس سے وہ آگاہ ہو جائیں گے، تو پھر یہ ہماری آمدنی بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے جو یہ پل جو ضائع ہوتے ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور تو اور گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی اس کام میں جت گئی ہیں، اپنی محنت سے رزق کما رہی ہیں۔ بیا هم حالات بدل شي او سکالي خټول زنانه چاکور وړوکی دی چې څوک په پردی کوټه کې دي دلته هم لوک راوړي، موږ سره مدد کوو، موږ سره کار هم کوو، چل ورته هم ښایو، لوښې د ټریګان والا هم ورکوو، نو هغو تقریبا کوشش کوي چې موږ د 30-40 ہزار روپو هم لوک وچ۔ مقامی کاروبار کو فروغ دیں گے تو روزگار کا بندوبست از خود ہو جائے گا۔ ایسی ہی مثال ہم دیر سے لے سکتے ہیں، یہاں پر جنگلی زیتون کی فراوانی ہے۔ اس جنگلی زیتون کو بہترین معیار میں ڈھالنے کے لیے کچھ معلومات ہی درکار تھیں۔ معاشی طور پر تو مجھے یہ پیدا ہوا کہ ایک پودا جو ہے 150 کے جی پیداوار دیتا ہے، پچھلے سالوں میں 100 روپے فی کلو میں فروخت ہوتا تھا، اور ابھی ہم اس کو 150-160 پر فروخت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے پراپر آلی و پیکل کا ٹریننگ حاصل کیا، اب انشاءاللہ ہم پیکل تیار کر کے اس کو فروخت کریں گے۔ اس جنگلی زیتون کو ہم جانوروں کو بطور چارہ ڈالتے تھے اور اس کو جلاتے تھے، ایندھن کا کام لیتے تھے، اس سے صرف یہ 2 ہی پائی دیتے ہم۔ اب یعنی یہ جو پھل دینے والے پن بن گئے، باغ بن گئے، تو اس کو ہم بیچتے ہیں اور ہمیں اس سے روزگار ملا، اور روزگار بھی ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ پاکستان میں جوان سال آبادی دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہوگا، تب ہی یہ آنے والے سالوں میں وہ رستہ اپنا سکیں گے جو امن اور سکون کو جاتا ہے۔ متبادل راستہ مزید انتشار اور دہشت گردی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔
اس قوم کو اس کا خوب تجربہ ہے۔